اس دنیا کی چند روزہ چمک کے لیے یہ جو اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے اپنی ٹوپی اور پگڑی ہر ایک کے قدم پر ڈال رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں کوئی مقام مل جائے، ان کا حال یہ ہے کسی بابا کے مزار پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا تمہاری دعائی ہے تو ہم کو یہاں کامیاب کروا، اور امید ان سے یہ کی جاتی ہے کہ اگر یہ منتخب ہو جائیں تو اس کے بعد یہ اسلام لائیں گے، توحید کے علمبردار ہوں گے اور توحید کا چرچا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صرف نہیں، وہ تو بے انتہا ہوشیار ہے۔ میں ان کے سامنے ٹوپی اپنی اونچی کرتا ہوں کہ تم سمجھ گئے ہو اس مشرک امت کو، جو تم کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے۔ یہ جس طرح تم ہو اسی طرح سے یہ ہے، تم اس رب کو تم نے پہچان لیا ہے کہ یہ شرک سے خوش ہوتے ہیں، یہ مشرک ہیں، اور تم نے وہی طریقہ اختیار کیا جس میں تم نے اپنا فائدہ دیکھا ہے۔ تو یہ امت کا آج حال ہے، ہر طرف شرک کی گرماداری ہے۔ مانگتے ہیں آج جو آپ بادشاہی کے لیے چند دنوں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی ذمہ داری کی کسی مقام کے لیے اگر کوئی خواہش مند ہو تو ہم اس کو مقام نہیں دیتے، کیونکہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ بیوقوف ہے، ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے کتنی ذمہ داری کی بات ہے، اور بیوقوف کو جو اپنا رہنما بنائے تو وہ خود کتنا بیوقوف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بیوقوف نہیں ہے تو بڑا ہوشیار ہے، خائن ہے، اپنا کوئی مطلب حل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے شخص، اب اگر ایسی ہوں آپ کو امید یہ ہے کہ دین اور اسلام یوں آئے گا، تو 40 برس کے قریب ہو چکے ہیں جو ابھی تازے زخم اس امت نے اٹھائے ہیں، اور کیونکہ ایمان اس کے اندر اکثریت میں ایمان نہیں ہے، اس لیے آج نہیں بلکہ قیامت تک اسی طرح سے چل کے کھاتے رہے گی، جب تک کہ یہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے سامنے پانے کے بعد اسے قبول نہیں کرتی، اور اس کے لیے اس کا رہنما یا اس کا ساتھی صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ مالک فرماتا ہے اللہ کے دین کے قیام کے سلسلے میں تمہاری نگاہ میں صرف اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا چاہیے، یا اپنے وہ مومن ساتھی ہونا چاہیے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے، اپنے مال اللہ کی راہ میں لگانے والے اور ہر اللہ کے حکم کے سامنے رکوع کرنے والے، یعنی اس کے فرما بردار ہوں، وہ ایمان لائیں، ایمان کا مظاہرہ کریں، خلوص کے ساتھ دعوت حق دیں، توحید کی دعوت، شرک کا رد کریں، گلی کوچے ان کے لیے آپ کی الاؤ بن جائیں، اوپر سے پتھراؤ ہو اور نیچے سے آگ کے انگارے ابلے۔ پھر یہ قوم کوئی گالی دے، کوئی تھوکے اور کوئی ہڈیاں توڑنے پر تیار ہو جائے، کوئی قید کرے، کوئی مال ان کا ہڑپ کر جائے، کوئی جیل خانوں میں ٹھوسے، کوئی پھانسیوں پر چڑھائے، کوئی گولیوں سے توازے کرے، پھر اللہ کی رحمت برابر ثابت حال رہے اور جمنے والے جمے رہیں، یہاں تک کہ ہجرت کے موقع آئے، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر یہ مومن جمع ہونے کے بعد مل کر پھر فولاد کے ذریعے سے اسی لوگوں پر جن کے اندر یہ دعوت دے چکے ہیں، بات کھل کر آ گئی ہے، جنہوں نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا ہے، ان پر پلٹے، پھر قوت کے ساتھ اللہ کی مدد چاہیں، اور پھر اللہ کا دین غالب ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ بھیک منگے جو ہاتھ پھیلا کر ہر جگہ سے یہ 2 کوڑی اور 2 پیسے لینے کے لیے اپنی جھولی بھرنے کے تیار ہوتے ہیں، ان کے حصے میں آگ کے انگارے تو ہیں، لیکن اسلام اس طرح سے آ جائے، اسلام کا تاج اگر زمین میں آج رل رہا ہے، گرد غبار سے آلودہ ہے، تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، وہ تو ایمان کی نوک سنگین سے یہ اٹھتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جان لگانے کے بعد پھر کہیں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ کا دین اپنی پوری تابناکی کے ساتھ دنیا میں قائم ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بدا الاسلام غریبا و سعود کما بدا فتوبہ للغربا۔ جب اسلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا تھا، پردیسی تھا کوئی، اس کے قریب جانے پھٹکنے
تعلقات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. پھر سرفراز ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. لوگ صحیح اسلام کی طرف رخ کرنا گوارا نہ کریں گے. جو تھوڑے سے لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے وہ بابرکت لوگ ہیں, وہ ان کے اوپر پروردگار کی رحمت ہے, مبارک لوگ ہیں. فرمایا میرے پیارے بھائیوں, یہ مخلص آواز ہے عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جو آرمی افسر بھی تھے اور مجاہد صفت انسان تھے. اور جب یہ بیان جاری کر رہے ہیں تو اس وقت کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ 40 سال ہو گئے ہیں اس جمہوریت کی وجہ سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, کوئی خیر نہیں آ رہی ہے سوائے فریب کاری کے اور دھوکہ دہی کے. تو ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ایسا شیطانی طریقہ ہے کہ ہزار کیا لاکھوں سال کیا قیامت تک بھی خیر نہیں آ سکتی اس طریقے کے ساتھ, یعنی جمہوری طریقے کے ساتھ کبھی خیر نہیں آ سکتی امت کے اندر. دیکھیے کتنی سچی ثابت ہوئی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات, کیونکہ پوری طرح فہم و فراست کے ساتھ قرآن اور حدیث کے صحیح علم کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اور آج 75 سال بعد پتہ چلا ہے کہ واقعی غلام ہیں, اور جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی وہ اتنی خوفناک ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی یعنی ایسی نہ ہوئی ہو. اور یہ بڑے بڑے سارے لیڈر کہتے ہیں کہ پاکستان ایسے موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. وہ علماء بھی جو یہ نام نہاد علماء میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, سیاسی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, عسکری قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے, اور واقعی پوری دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو ان کی ذلت اور خواری اور ان کی درگت اور ان کی نفرتیں اور ان کی اکانومی اور ہر چیز ان کی بالکل یعنی زیرو پر چلی گئی, زیرو سے بھی نیچے. اور کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا افسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 100 یا 150 ملکوں کی جو یہ ہے عدلیہ, اس میں پتہ نہیں ہمارا 129واں نمبر ہے, اندازہ لگائیے. یعنی ان مسلمانوں کا یہ حال ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے, یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں, بگڑی ہوئی قوم ہے. جب قومیں بگڑ جاتی ہیں, جس طرح بنی اسرائیل جب بگڑ گئے تھے تو ہر برائی ان کے اندر آ گئی تھی, اسی طریقے سے ہر برائی ان کے اندر آ گئی ہے. قوم کی لیڈروں کا جب یہ حال ہو, رہبر جن کا کام تھا رہبری کرنا, رہنمائی کرنا, جب وہ مشرک بن جائیں, جب وہ ڈاکو بن جائیں, چور بن جائیں, کرپٹ بن جائیں اور ظالم بن جائیں, تو پھر عوام کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے غریب عوام اصل میں اصل مجرم عوام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شرک یہ کرتے ہیں. تاکہ گدھا گاڑی والا بھی جب صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو پہلے بابا جی کے کچھ نہ کچھ شرنی شکرانے ڈال کے نکلتا ہے کہ بابا جی اب آج میری دیہڑی ذرا اچھی لگے. مزدور بھی, مستری بھی, ٹھیکیدار بھی, سارے اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں اوپر. اور جو لیڈر ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے صحیح معنوں میں پہچان لیا ہے کہ یہ قوم مشرک قوم ہے, اس کے بغیر یہ راضی نہیں ہوتی ہے. اور مجھے بالکل یاد ہے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب نے بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے, چونکہ میرے دوست کے وہ کزن تھے تو ان کے گھر میں کھانے پر جب انہوں نے بلایا تو ہم نے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہوئی. تو جسٹس سعید الزمان صدیقی نے یہ بات بتائی ان دنوں کی جب یہ نواز شریف وہاں جلا وطن ہو کے سعودی عرب تھے. کہتے میں عمرے پر گیا ہوں تو وہاں یہ مل گئے مجھے حرم کے اندر, اور حرم میں کہتے ہیں میں نے نواز شریف کو بتایا کہ یہ جو دربار کمپلیکس اور یہ داتا اور یہ کر رہے ہو سب کچھ لاہور میں, تمہیں نہیں پتہ یہ شرک ہے؟ تو یقین کریں نواز شریف نے آگے سے جواب دیا, کہتے ہیں سر قوم اس کے علاوہ نہیں مانتی ہے. تو سب ڈاکٹر صاحب کی بات کتنی سچی ہے, دیکھیے بالکل یہی تجزیہ ہے کہ یہ قوم بالکل شرک پر ڈٹ گئی ہے, اور لیڈر ان کے پہچان گئے ہیں کہ اس شرک کے ساتھ جب ان کے ساتھ آئیں گے تو یہ قوم تب ہمارا ساتھ دے گی. اور سب سے زیادہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے سمجھا ہے. وہ شرک کی گولی دیتا ہے ان کو, صحیح معنوں میں مزاروں کے اوپر جا کے سجدے کرتا ہے, امام زامن بنواتا ہے, یا علی مدد کے پٹے بنواتا ہے. اس کو پتہ یہ خوش ہو جاتے ہیں, شیعہ خوش ہو جاتے ہیں, سنی خوش ہوتے ہیں, پھر ان کے مدرسوں میں جا کے نعرے لگواتا ہے, شرکیہ نعرے. اللہ کو گالی پڑے اس کو کیا پرواہ ہے, اس کو تو اسلام آباد چاہیے. تو اس طرح یہ بیوقوف. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ جمہوری سسٹم ہے, حدیث کے مطابق جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا تو بیوقوف ہے یا خائن ہے. خائن ہے, دو معاملے, یا تو بیوقوف ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ پوری قوم کا کل اللہ کے ہاں جواب کیسے دے گا, کتنا بھاری بوجھ یہ لے کے جائے گا, اتنا بیوقوف ہے.
اور اگر بیوقوف نہیں ہے تو پھر خائن ہیں، مال پر نظر ہے، عزت پر شہرت پر جو دنیاوی ہوتی ہے اس پر نظر ہے، لوگوں سے اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں، چاہے یہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، فضل الرحمان ہو، یہ سارے کے سارے بیوقوف تو نظر نہیں آتے ہیں، ہاں خائن ضرور ہیں، خائن ہیں یہ بالکل، انہوں نے پورا قومی خزانہ لوٹا ہے اور ابھی بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے شرم و حیا کی ان کے اندر رمق تک بھی نہیں رہی ہے، یقین کیجیے، اتنے عجیب و غریب ان کے بیان تقریریں سننے میں آتی ہیں۔ پھر یہ صافی لوگ ہیں، ان کو بھی ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو پرواہ ہے، چاہے یہ عمران ریاض ہو، چاہے یہ حقیقت ٹی وی والے صاحب ہوں، چاہے سمیع ابراہیم ہو، چاہے وہ ارشد شریف جو مر گیا، اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کرتے رہے سارے، چاہے یہ جج صاحبان ہوں، بالکل کوئی ان کو ہوش نہیں ہے کہ ایمان کی عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، توحید کیا ہے، یہ شرک کا بازار گھر میں اس پر سو موٹو ایکشن کون لے گا، کیونکہ ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے، گویا اس طرف بالکل پیچھے کر دیا اس مسئلے کو، یہ غیر اہم مسئلہ ہے، تاکہ جو اللہ کا کوئی بندہ اس کو اٹھائے اس کو یہ جیلوں میں ٹھونستے ہیں۔ خود میں 3.25 مہینے ڈیرا جیل میں رہ کے آیا ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اور ان کو پکارنا نہیں چاہیے، ان کو پکارنا شرک ہے، ان کی نظر و نیاز شرک ہے، یا علی مدد کرنا شرک ہے۔ یہی بات جب میں نے اپنی فوج سامنے پنجاب ریجمنٹ میں نعرہ لگایا ایک قسم کا کہ یا علی مدد نہیں چلے گا یا اللہ مدد چلے گا، تو فوجی ری ایکشن بھی اسی طریقے سے سامنے آیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے سے باہر نکال دیا۔ اصل میں یہ پوری قوم بحیثیت قوم ان کے اندر شرک آ گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب اس کا علاج بھی پھر ڈاکٹر صاحب بچا رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی تھے، عالم دین ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، صحیح علاج بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک کوئی توحید کی دعوت گلی کوچوں کے اندر نہیں اٹھے گی، اس کے اوپر پتھراؤ ہو، اس کی وجہ سے لاٹھیاں پڑیں، اس کی وجہ سے جیلوں میں ٹھونسا جائے، اس کی وجہ سے پھانسیاں کھڑی کی جائیں اور علاقے سے نکال دیا جائے، اور پھر یہ قوم جو ہے نا اس بات پر اکٹھی ہو، اور ہمارے ساتھی یعنی اصلی وہ ساتھی ہیں، ہماری پارٹی وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں، صلاۃ قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہوں، پہلے دعوت کے ذریعے اور اس کے بعد جب قوم نکال دے پھر پلٹیں۔ پورا نقشہ موجود ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا، کس طرح اسلام آیا تھا، اس طرح عزت اور شان و شوکت کے ساتھ اسلام آتا ہے، یہ بھیک میں مانگ کے نہیں آتا ہے کہ عوام سے بھیک مانگیں اقتدار کی، کتنے بڑے بڑے کہتے ہیں مجھے تھوڑا موقع دو نا جی میں یہ کروں گا، یہ موقع لینے والا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی اقتدار جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی ایسے نہیں ملتی ہے، آزادی ملتی ہے صحیح معنوں میں جب توحید کی دعوت دینے سے، جو حقیقی آزادی وہ ہے۔ باقی یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی، یہ بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا فریب ہے، یقین کیجیے، اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے تو ایمان خالص کے راستے میں قدم ڈال دیا ہے، اسی کی خاطر جئیں گے انشاءاللہ، اور اسی کی خاطر مریں گے، اور اپنے مالک سے یہ امید بھی ہے اور دعائیں بھی ہے کہ مالک اپنے اس راستے میں شہید کر دے۔